بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تطہیر اہل بیت سے متعلق معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اسی آیت کے تحت شاید یہ چوتھا جمعہ ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے چند گوشے بیان کیے، ان کی فضیلت، ان کی حیا اور شرم سے متعلق کچھ باتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے، بعض گوشے رہ جاتے ہیں۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور اپنے مذہب اہل سنت کے مطابق عموماً صحابہ کرام علیہم الرضوان پر دوسرے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کو نہیں مانتے، یا ان کی توقیر اور ان کی عزت نہیں کیا کرتے۔ آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ اگر کچھ بخل ہوتا تو صحابہ کرام ان سے متعلق جتنی حدیثیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی تھی انہیں آگے بیان نہ کرتے، انہیں نقل نہ کرتے، بلکہ انہیں فراموش کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کتب احادیث میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلتیں نبی کریم علیہ السلام سے سنی، ان سب کو انہوں نے دل کھول کر بیان کیا، منعن، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ بیان فرمایا بلکہ ان حدیثوں پر عمل کیا، اور اہل بیت کی توقیر اور تعظیم بھی جیسے ان کا حق تھا اس کو بجا لائے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا۔ لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان پر یہ الزام یکسر غلط ہے کہ وہ ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات سرے سے غلط۔ ہم اس کے چند مشاہدات احادیث مقدسہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت نبوت کی کس قدر توقیر اور کس قدر تعظیم کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حسنین کریمین میں سے کسی کو دیکھتے تو ان کے شکم سے کرتا اٹھا کر ان کی ناف کو بوسہ دیتے، حالانکہ وہ بڑے ہو گئے تھے۔ وہ پوچھتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ جب تم کھیلتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آتے تو میں دیکھتا کہ حضور علیہ السلام تمہارے شکم سے، تمہارے پیٹ سے کرتا اٹھا کر تمہاری ناف چوما کرتے تھے، اس لیے میں تمہاری ناف کو بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے کہ سطر عورت سے ناف خارج، بلکہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کی سفیدی تک یہ مقام سطر عورت۔ علماء نے سرسری طور پر اعضائے سطر عورت مرد کے 8 گنائے، لیکن فتاوی رضویہ میں جو طالب علم ہیں یا علماء ہیں وہ اگر مطالعہ فرمائیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نہایت برہین اور دلائل کے ساتھ یہ اعضاء مرد کے 9 گنائے ہیں، تو ناف اس میں سے خارج ہے۔ اگر ناف سطر عورت ہوتی
تو حضرت ابو ہریرہ بوسہ نہیں دیتے اور کبھی بھی امام حسن اس کو مکشوف نہیں کرتے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل. یہ تو میں نے ضمناً بات کہہ دی تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کا ادب اور احترام. کبھی کبھی یہ دونوں صاحبزادے حضرت ابو ہریرہ کو ملتے تو آپ ان کے قدموں کی خاک اپنے دامن میں جھاڑا کرتے. وہ ابو ہریرہ کی فضیلت سے واقف تھے کہ بڑے اولو العزم صحابی، اور اصحاب صفہ میں کی اختلاف ہے لیکن تقریباً 70 کا قول اکثر علماء اور محدثین اسماء و رجال نے کیا کہ یہ 70 لوگ وہ نہ محنت مزدوری کرتے نہ کام اور کاوش کرتے، ہمہ وقت ایک چبوترے پر بیٹھے رہتے. جن حضرات نے حج کیا چبوترے پہ بیٹھتے، حضور سے حدیثیں سنتے اور سننے کے بعد اسے یاد رکھتے، اور یاد رکھنے کے بعد وہ کھاتے پیتے کیا تھے. کبھی کچھ چند کھجورے آ جائیں تو ایک ایک ٹکڑا ان کو ملتا. بسا اوقات تو یہ ہوا کہ افطاری کا وقت آیا تو کچھ نہ کھجور ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، ایک گھونٹ پانی پی لیا. جب سحری کا وقت آنے گرامی ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک پہنچا. غرض کہ ابو ہریرہ کو یہ معاملہ کرتے دیکھ کر امام حسن یا حسنین کریمین کہتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا مقام کیا. واللہ جتنی معرفت مجھے ہے، جتنا میں جانتا ہوں تمہارے مقام، اگر لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے تو لوگ تمہیں کم کرام علیہم الرضوان وہ کس قدر ان سے محبت اور کس قدر عزیزان گرامی ان سے انسیت کرتے تھے. اب آئیے ہم ذرا سا پہلے سے شروع کر کے پھر آخر کی طرف آتے ہیں. ہمارے اکابر علماء کے نزدیک یہ ایمان کی شاخ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. اس لیے کسی کے سینے میں اہل بیت کی محبت صحابہ کا بغض یا صحابہ کی محبت اہل بیت کا بغض، یہ ایک مسلمان کے سینے میں عزیزان گرامی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. اکابر علماء فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ امیر ملت پیر جماعت علی سے گفتگو کی. کسی سے کہا کہ آپ ہمیں ایک نوجوان بچہ دیں، ہم 8 سال میں اس کو عالم بنا کر تمہارے حوالے کر دیں، اور ہم ایک شیخ کا بیٹا تمہیں دیتے ہیں، تم 50 برس اس سے سید بنا کر پیش کر دو. تو یہ اللہ کا کرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے. عالم تو 8-10 سال میں بن جائے، مگر کسی کی صحبت میں رہ کر کوئی لڑکا 50 یا 100 برس بھی رہے تو وہ سید نہیں بن سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے یہاں یہ طریقہ تھا. یہ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں اہل بیت تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں. کوئی غلط آدمی آپ کے کان میں پھونک دے تو آپ کا ایمان، آپ کا ایقان، آپ کا یقین متزلزل نہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے گویا تقریب جو منعقد ہوتی محفل میلاد یا کچھ، محلے والے ہر محلے والے کو جانتے، برسہ برس صدیوں سے جانتے تھے کہ فلاں صاحب سید ہیں، فلاں صاحب غیر سید. تو شیرنی جب تقسیم ہوتی تو سید کو ڈبل حصہ ملا کرتا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کوئی تعمیر کی ضرورت ہوئی، دیوار وغیرہ کچھ بنانے کی، مزدور کام کر رہے تھے تو کسی نے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ جو صاحبزادے ہیں یہ سید. اعلیٰ حضرت نے انہیں نہلایا، دھلایا، نیا جوڑا دیا، نذرانہ پیش کیا اور کہا صاحبزادے آئندہ کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو بغیر کسی مزدوری کے ہمارے پاس آ جایا کرو. یہ ہمارے علماء کا عزیزان گرامی شعار رہا. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا. واقعات تو بہت ہیں، یہاں تو صرف بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ تقریر مکمل ہو جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بس جائے کہ اہل سنت کے ائمہ کس قدر ان کا ادب اور احترام کیا کرتے. آپ سبق پڑھا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا بہت سبق پڑھایا پھر کھڑے ہو گئے. شاگردوں نے محسوس کیا کہ ایسا معاملہ تو کبھی ہم نے اپنے استاد سے نہیں دیکھا. آج بار بار بیٹھ اٹھ رہے ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کا تسلسل جو وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. خیر استاد جلالی آدمی، ان کا ایک وجاہت ہوتی ہے استاد کی. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو تھی؟
کہ بار بار آپ کھڑے ہو رہے تھے اور بیٹھ رہے؟ فرمایا جو سامنے بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک بچہ سید زادہ تھا، وہ جب میری طرف دیکھتا تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور جن حضرات کا مطالعہ ہو سیاسی طور پر حضرت زید جو اہل بیت کے امام تھے، ابو جعفر منصور کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے چونکہ ان کی حمایت کی، خفیہ ان کو پیسہ بھی پہنچایا تاکہ وہ ابو جعفر منصور کو شکست دیں، اور اسی میں امام اعظم کو جیل ہوئی، اور امام اعظم یہاں تک کہ ان کو زہر دے کر عزیزان گرامی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یوں انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے کوئی گڑبڑ کی، اور اس نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے حاکم کو اشارہ کیا، اس نے امام مالک کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان کے 100 درے لگائے، بڑی اذیت بڑی تکلیف دی۔ جب دیکھا کہ اہل مدینہ جو امام مالک کے ماننے والے وہ برگشتہ ہو گئے خلیفہ اور حاکم وقت کے لیے، اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے حاکم کو گورنر کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد امام مالک کے دربار میں بھیجا۔ یہ سیاسی معافی تھی، بعض لوگ سیاسی معافی مانگا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہاں جناب اس کو دربار میں بھیجا اور کہنے لگے میں نے اس کے سرزنش کی ہے، جو کام اس نے کیا میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، نہ میرے حکم پر ہوا، میں نے اس کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیا، آپ جو چاہے اسے سزا دے دیں۔ امام مالک کو معلوم تھا کہ یہ کام بغیر خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے حکم کے نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ میں بدلہ لوں، 2-4 اپنے مرید اور شاگردوں کو کرتے لگاؤ ذرا اس کی دھنائی، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کسی بھی بے گناہ آدمی کو مارنا اور سزا دینے کا ثمر کیا ہوتا۔ سبحان اللہ، امام مالک نے اس نسبت کو دیکھی جو حضور علیہ السلام سے، چونکہ ابو جعفر منصور یہ عباسی خلیفہ، یہ عباسی کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے جو حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہارون رشید، مامو رشید، جتنے بھی خلفاء یہ گزرے ہیں عباسی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد۔ سبحان اللہ، امام مالک نے بجائے بدلہ لینے کے کیا کہا؟ یہ کتنے اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ اگر آج ہم لوگ اسے اپنا لیں، معاشرے کی بہت بڑی برائی اور ہنگامہ فساد دور ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب بھی مجھ پہ ایک کوڑا لگتا تو کوڑا لگنے کے بعد جب مجھ پر تکلیف ہوتی تو میں کوڑا لگنے کے بعد ہی اللہ کے دربار میں کہتا اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے چچا کی اولاد ہے، یہ خلیفہ، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ ہر کوڑا لگنے پر اپنے حق کو معاف کر دیا کرتا۔ اس سے اندازہ لگائیے، میں گنانے لگ جاؤں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کی کتابیں اتنی بھری ہوئی ہیں عزیزان گرامی اہل بیت کی محبت سے کہ اس کے لیے ہمیں ایک باب مقرر کرنا پڑے گا کہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے گھرانے سے کس قدر محبت الفت رکھتے تھے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا عزیزان گرامی دفتر جو ہے وہ درکار۔ اب آئیے اس میں سے چند واقعات ہم لیتے ہیں، سب کے حوالے موجود ہیں، جنہیں چاہیے وہ بعد میں مجھ سے حوالے لے سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے۔ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ حضرت امام حسن، حضرت امیر المومنین، حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر آ گئے، کچھ اعانت، کچھ مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ بہتر جانے کیا کام ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اندر امور سلطنت انجام دے رہے ہیں، فیصلے فرما رہے ہیں، یا لکھ رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، یا املا کروا رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے یہ دروازے پر کھڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اندر خبر بھیجی کہ کہو آپ کے صاحبزادے آئیں۔ حضرت عمر فاروق نے امور سلطنت میں منہمک ہونے کی وجہ سے اپنے سگے بیٹے کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اتنی بڑی حکومت اور اس کے امور کوئی مذاق کھیل کی بات نہیں، اور احساس ذمہ داری جو امور انجام دے رہے ہیں۔ امام حسن آیا، بجائے امام حسن نے کسی کو اندر کہلانے کے آج خود یہ سمجھ لیا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا، جب انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو اجازت نہ دی تو مجھے اجازت کیسے دیں گے؟ آپ کھڑے رہے کچھ دیر اور چلے گئے۔
کسی نے اندر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شہزادے تشریف لائے تھے اور یہ دیکھ کر کہ آپ مصروف ہیں امور سلطنت اور آپ کے صاحبزادے دروازے پر کھڑے، جب انہیں اذن نہ ملا تو انہیں کہاں ملتا، اس لیے وہ چلے۔ حضرت عمر فاروق جب یہ سننے کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے گئے اور امام حسن کو پا لیا، راستے میں جا کر انہوں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا شہزادے تمہیں کم سے کم خبر تو کرنی چاہیے تھی کہ میں آیا۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ آپ کے صاحبزادے، ان کو اذن نہیں ملا تو مجھے اذن کیسے ملے گا؟ فرمایا حسن بات یہ ہے وہ عمر کا لڑکا اور تم رسول اللہ کے لڑکے، اور اپنی پگڑی اتار کر یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ بال اللہ کے بعد کس نے اگائے؟ کیا مطلب ہے؟ شرح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو جو عزت ملی ہے تمہارے طفیل ہی سے تو ملی، تمہارے نانا کے طفیل ہی سے تو عزت ملی ہے۔ یہ مطلب تھا اس کا کہ اپنا امام اتار کر بال پکڑ کے فرمایا یہ بال سر پہ کس نے اگائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ تمہی کی دعاؤں تمہارا ہی تو صدقہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عمر کو جو عزت ملی ہے، ناموس ہے، جو توقیر ہے، وہ تمہاری فضیلت کی وجہ سے ہے، تمہارے گویا دعا اور تمہارے صدقے میں اور تمہارے نانا کے صدقے میں۔ اور اس کے بعد فرمایا صاحبزادے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھیج دیا کریں جو ضرورت ہو میں اس ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ امام حسن یا امام حسین ان کے دروازے پر اپنی ضرورت کو آئیں، کوئی قاصد بھیج دیں کہ میری یہ ضرورت ہے تاکہ امیر المومنین ان کی اس ضرورت کو پورا فرما دیں۔ اس سے اندازہ لگائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس قدر محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ صرف ایک نمونے کے طور پہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اب آئیے ازالۃ الخفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اسے نقل فرمایا، اور سوائق محرقہ علامہ ابن حجر مکی انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور بھی علماء نے اسے نقل کیا ہوگا۔ شہر مدائن فتح ہوا، بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس میں بہت زیادہ مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ امیر المومنین کے وقت میں یہ شہر فتح ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب فتح و نصرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، مال کا ڈھیر تھا، پیسے اور روپیوں کا، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں چمڑے کا فرش بچھایا، اور اس کے بعد سپاہیوں سے کا تمام دولت کا یہاں ڈھیر لگا۔ اب یہ مال غنیمت تقسیم ہونے والا، ان لوگوں پر جو جنگ میں شامل تھے، ان لوگوں پر جو وہاں کے باشندے تھے، یہی ذریعہ معاش تھا کہ مال غنیمت اس میں تقسیم ہو رہا۔ جب ڈھیر لگ گیا مال غنیمت کا، حضرت امام حسن آئے، امام حسن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر کے 1000 درہم دی، 1000 درہم۔ ان کے بعد ان کے پیچھے حضرت امام حسین، جب امام حسین آئے تو ان کو بھی آپ نے 1000 درہم جو ہے وہ دیے، اور دینے کے بعد تیسرا نمبر تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر فاروق کے صاحبزاد۔ جب یہ تشریف لائے تو اس تقسیم میں حضرت عمر فاروق نے ان کو تو ترجیح کے طور پر 1000 دیے، اور اپنے بیٹے کو وہ دیا جو سب کو دینا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دیے۔ یہ بغض حسد نہیں، بتقاضائے بشریت تھا۔ یہ کیا ان کے صاحبزادے نے کہا یا امیر المومنین، میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا، اور کیا آپ نہیں جانتے بحیثیت باپ کے میں نے کتنے غزوں میں شرکت کی، اور کتنے غزوں میں نے مارکات العارا کامیابی حاصل کی ہے، اور میں اس وقت جوان تھا، غزووں میں میں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے کفار مشرکین کے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا، اپنے سارے شجاعت کے معاملات گنائے، اور کہا یہ اس وقت کی بات ہے جس زمانے میں یہ دونوں بچے تھے، یہ کھیلا کودا کرتے تھے سامنے۔ گویا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو تو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلو نے کہا بھائی بیٹا اعتراض کر رہا ہے تو 500 اور دے کر کے ٹال دیا جائے تاکہ بات نہ بڑھ جائے۔ یہ دیکھیے محبت اور انسیت کا عالم، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا تو نے یہ نہیں دیکھا اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ علی مرتضیٰ۔ اور تو نے یہ نہ جانا کہ ان کی اماں کون ہے؟ ان کی اماں حضرت فاطمہ زہرا۔ اور تو نے نہیں دیکھا ان کے نانا جان کون ہے؟ ان کے نانا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اور تو نہیں جانتا ان کی پھوپھی کون ہے؟ اللہ اکبر، ان کی پھوپھی ہیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ فرمایا کہ یہ تمام رشتہ داری تو نے سن لی؟ کیا تو ایسا رشتہ دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس میں کوئی خوبی ایسی تجھ میں پائی جاتی ہے؟ اور فرما سن، تو عمر کا بیٹا ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ حضرت فاروق اعظم بالکل خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بات کہیں نکلتی ہے تو وہ عام ہو جاتی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ آج کل آپ جانتے ہیں افواہوں کا دور ہے، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے آج کل ہمارا شہر بھی افواہوں کے دور میں، سبحان اللہ۔ جب بات آتی ہے تو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا، اس وقت تک دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، مار پٹائی ہو جاتی ہے، فائرنگ ہو جاتی، جنیں کیا کیا ہو جاتا۔ آخر میں پتا لگا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے تھے، یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ، ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے تھے تو اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط فہمیاں کیسے پھیلتی ہیں۔ انہوں نے سامنے کے بینچ کے طالب علم کو بلا کر کے کہا یہاں آؤ۔ وہ آ گیا، اس کے کان میں کہا کہ پیچھے والے سے کہنا کہ میری بیوی بیمار ہے، اور اس سے کہنا وہ اپنے پیچھے والے کو بتا دے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ افواہیں کیسے پھیلتی۔ اس بچے نے، طالب علم نے اپنے پیچھے والے کو کہا پروفیسر صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان کی بیوی بیمار، اور یہی بات تم اپنے پیچھے والے سے کہہ، اور اس سے کہنا وہ اپنے پیچھے والے سے یہی بات۔ چلیے صاحب یہ خبر پہنچتے پہنچتے جب آخری بینچ پر پہنچی، پروفیسر کھڑے ہوئے، کہنے لگے بتاؤ کیا خبر آئی ہے؟ کہنے لگے پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیماری سے خبر چلی اور انتقال پر جناب جا کر کے اس کا تتمہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے ان افواہوں میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی، مال اور اسباب تباہ ہو جاتے ہیں۔ رب کریم نے کتنی شاندار بات قرآن مجید بیان فرمائی، کیسا بہترین اصول بیان فرمایا۔ سنیے ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق غیر معتبر آدمی، تم ایسا کرو کہ اس خبر کی پہلے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اچھی طرح پرکھ لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، اور یہ دیکھ لیا کرو کہ لانے والا کون ہے۔ فاسق ہے تو اب غیر معتبر آدمی، اس کو تم اچھی طرح پرکھ لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ خالی خبر آنے پر تم کوئی اقدام کر چکے، قتل و غارت کر دیا، دکانیں جلا دی، گاڑیاں جلا دی، اور صرف خبر کے اوپر تم نے اقدام کیا، تو دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ غیر معتبر آدمی کی خبر پر بغیر جانچ پڑتال کے تم نے کوئی کام کر دیا، اس کے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا زبردست معیار اللہ نے بیان فرما دیا کہ بغیر جانچ پڑتال کے کوئی کام نہ کیا جائے۔ یہ افواہوں کا دور ہے، خدا کے لیے اس افواہوں پر کان نہیں دھریے، پرکھ کر لیں، یعنی یہ ہے کہ جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بات جو بزرگان دین پہلے کہا کرتے جو غلط نہیں، کہ جب بات کہتے زبان سے نکل گئی تو پرائی ہو جاتی، اور بعض بزرگوں نے ماہرین نے کہا کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں آپ کان تلاش کرنے لگ جائیں کہ کان کہاں ہے دیوار، مطلب یہ ہے کہ دیوار کے کان بھی ہوتے ہیں، جب منہ سے نکل گئی بات تو پرائی، اور یہ لوگوں تک پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ۔ جب فاروق اعظم نے امام حسن امام حسین کے متعلق یہ کہیے کہ اپنے صاحبزادے کو سرزنش کی، تم جانتے ہو یہ کون ہے اور تم کون ہو، یہ بات کسی نے جا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی۔ لیجیے صاحب، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، جب بات یہ پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بغض ہوتا، ان سے عداوت ہوتی تو بات کو چھپا لیتے، کہتے بھائی بہت اچھا کام کیا فاروق اعظم نے، کبھی ملیں تو کہہ دینا میری تو السلام علیکم اور آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا، نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ خبر لائے، فرما سنو کان کھول کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہے۔ میں نے یہ حدیث سنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتیوں کا چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ بات یہاں ہوئی،
اور یہی بات حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا، انہوں نے سنا، تحسین فرمائی اور ارشاد فرما لوگوں گواہ رہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہے، سراج اہل الجنہ، وہ جنتیوں کا چراغ۔ یہ بات کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرما دی۔ لیجیے اب ان کی عقیدت، تقاضا تو یہ تھا کہ سن کر کے خاموش ہوتا، بھائی سبحان اللہ، لوگوں کہتے تم گواہ رہنا اور اس کو روایت کرنا اپنے آگے کہ حضرت علی کی روایت، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ حضرت عمر فاروق اہل جنت کا چراغ۔ مگر حضرت عمر فاروق کی عقیدت دیکھیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ چند احباب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے، آستانے پر حضرت علی سے ملنے کے بعد انہوں کا وجہ کیا ہے تشریف لانے؟ فرما میں نے کسی سے یہ سنا اور مجھ تک یہ خبر گویا پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں اہل جنت کا چراغ۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل درست ہے، جو کچھ میں نے کہا وہ بات آپ تک سچ پہنچی۔ تو اب کیا ہوا؟ فاروق اعظم عقیدت دیکھ